اسلام کے دامن کو پکڑنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے بہت سے معرکوں میں حصہ لیا۔ 630 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان فوج جو 4 حصوں میں تقسیم تھی، ان میں سے ایک کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ذمے تھی۔ فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 سپاہیوں کو اپنے ایک آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں شام کے علاقے بلقا کی طرف روانہ کیا۔ دنیا میں کوئی ایسی تلوار نہ تھی جو آپ رضی اللہ عنہ کو ہرا سکتی۔ اللہ کی یہ تلوار نے 2 عظیم سلطنتوں کے چراغ بجھائے۔ ساری عمر اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنے والے عظیم سپہ سالار نے ہر خطرے کا سامنا کیا مگر شہادت نہ ملی۔ ناظرین، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے جسم پہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر زخموں کے نشان نہ ہوں، مگر مجھے جہاد کرتے وقت شہادت نہ ملی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدل کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت ہوتی تو اس خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی۔ ناظرین، اسلام مخالف قوتوں کو ہمیشہ صحابہ کرام سے بغض و حسد رہا ہے، جس کا اظہار وہ ہمارے اصحاب رضی اللہ عنہ کے مزارات اقدسہ پر گولہ باری کی صورت میں آج بھی کرتے ہیں۔ جو منظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ 2000 حضرت خالد بن ولید کے مزار پر حملے کی ہے۔ اس کے نتیجے میں مزار اور مسجد مکمل طور پر منہدم ہو گئے تھے۔ 2019 میں صدر کے حکم پر مزار دوبارہ تعمیر کرایا گیا اور اپنی اصلی حالت میں عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ دوستوں، افسوس ہے کہ ہماری نئی نسل کرکٹ اور سینما کے ہیروز کو اچھے سے جانتی ہے، مگر جو ہمارے حقیقی ہیروز ہیں، جن کا ہم پر احسان ہے، جن کی محنتوں کے باعث دین مدینے سے نکل کر پوری دنیا تک پھیلا، وہ جن کو پوری دنیا انبیٹیبل کے نام سے یاد کرتی ہے، کو نہیں جانتی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔